بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اور میں ہوں سید غالب اور اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ کربلا ہے، اور کربلا میں امام حسین کا جو دسترخوان ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دسترخوان ان دسترخوانوں کی طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فرشی انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اس میں دو بڑی خصوصیات ہیں، ایک تو توقیر جو زائر کو یہاں پہ دی جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ منفرد ہے، دوسری بات جو یہاں پہ کچن سرو کرتا ہے نیاز وہ انتہائی نیکسٹ لیول ہے، تیسری چیز یہ کہ یہاں پہ تمام لوگوں کے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ برابر اور مساوی انتظام کا سلوک ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم ظہیر بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ظہیر بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروردگار آپ کو بار بار اور میری دعا ہے کہ نہ فقط یہ کہ دنیا میں انشاءاللہ آخرت میں بھی دسترخوان امام حسین علیہ السلام بیٹھنے کی توفیق نصیب آمین انشاءاللہ۔ اور دیکھیے ایک بڑا یہ جو پانی ہے ظاہر ہے یہ بڑا منفرد ہے کہ آپ کو ضائع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اتنا ہی پینا ہے۔ دہی ہے ساتھ جو کہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، جو کہ انتہائی تازہ اور فریش ہے۔ اس کے بعد پلاسٹک میں سینیٹائز قسم کے آپ کو چمچ ملتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کھانے کے اندر جو مل رہا ہے وہ یہ جو پلاؤ ہے یہ مٹر کا، بین کا اور میوے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو مٹن جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب یہ نیاز جو ہے یہ انتہائی ادب کے ساتھ ان کو ٹیبل پہ، ہر کسی کو ٹیبل پہ، چاہے وہ کام کرنے والا ہو یا وہ یہاں پہ زائر ہو، اس کو اسی طرح ملتی ہے۔ حضور دسترخوان کا تصور امام حسین کے روضے پہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کو امام علی کرم اللہ کے دسترخوان سے، اور پھر وہ جو دسترخوان جو شب شہادت آپ نے اپنی بیٹی کے ہاں بچھایا، کیسے دیکھیں گے آپ اس روشنی میں؟ بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو، تکریم کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب بھی مہمان آتا ہے تو میزبان کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ بہترین طریقے سے اس کی خدمت کی جائے۔ اور حتیٰ یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض اوقات جب کچھ نہیں تھا تو جو ضروری ترین سواری وہ بھی لوگوں نے جو ہے وہ ان کو ذبح کر کے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب جب ہم آتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر، تو اس میں سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی مہمان کو دیا ہے تو دینے کے ساتھ ساتھ جو اس کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے وہ بڑا ضروری پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بے شک امام علی علیہ السلام، اب ظاہر ہے ان کے متعلق کہ وہ کس طرح سے کوفہ کے اندر جا کر راتوں کو کھانا خود تقسیم کرتے تھے، اناج خود تقسیم کیا کرتے تھے۔ اچھا، جب امیر المومنین تھے، جب امیر المومنین تھے اور کوفہ میں شفٹ کیا اپنا دارالحکومت، بالکل جو ہے نا، اور یہی سنت آگے بھی امام سجاد علیہ السلام کے متعلق ملتی ہے کہ وہ راشن لے جا کر جو ہے نا وہ دیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ ان کا بڑا وسیع دسترخوان تھا، کہ جو بھی وہاں پر آتا تھا اس کو اسی طریقے سے وسیع دسترخوان کے ذریعے کھانے کے لیے جو ہے وہ دیا جاتا۔ تو خدا کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ مہمان جو ہے اس کو کھانا کھلایا جائے عزت و احترام کے ساتھ۔ جب ہم زیارات پر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی زیارات سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، معرفت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ جو لوگ لنگر تقسیم کیا کرتے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ کو کھانا نظر آ رہا ہے اس میں فقط ظاہری طور پر پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو معلومات کی بیس پر کہہ سکتا ہوں اس بات کو میک شور کرنے کے لیے کہ یہ جو گوشت ہے یہ حلال ہے، خالص ہے، اور کسی قسم کی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ باقاعدہ سے انہوں نے اس کو جنریٹ کرنے کا اول سے آخر تک سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے۔ مزرعہ خود امام حسین علیہ السلام کے حرم کا ہے جہاں پر جانور پالے جاتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہے، میک شور کرنے کے لیے۔ اور ان کی بھی جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خدام ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ جانور ذبح کر کے مہمان امام حسین علیہ السلام کے لیے
جو ہے وہ سرو کیا جائے گا. سلیٹر ہاؤس خود حرم امام حسین علیہ السلام کے اپنے ہیں. اور اچھا اب جب تہیہ کرنے میں اتنا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہاں پر ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو چیئرز کی کوالٹی ان کو دیکھیں, میز کی جو کوالٹی ان کو دیکھیں, مضیف کی جو کوالٹی ان کو دیکھیں, جب یہاں پر آپ آتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو جو ہے نا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی شہنشاہ کے وی آئی پی مہمان ہیں, گیسٹ ہیں یہاں پر. تو کہنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر بھی لنگر تقسیم کریں تو جو لینے والا ہے اس کے سٹیٹس کو نہیں, جس کے نام پر دے رہے ہیں اس کے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ ایونچولی وہ کہتے ہیں نا سلولی بٹ شیورلی کہ ہم بھی اس طرح سے سرو کیا کریں کہ فقیر کی عزت نفس مجروح نہ ہو. وہ جب آئے تو اس کو لگے کہ جس کے نام کا دیا جا رہا ہے وہ کون ہے, اس کی ہستی کیا ہے. تو یہ بار بار میں سمجھتا ہوں کہ پیغام دیا جانا چاہیے, کہیں سے تو شروع کیا جائے نا, بے شک کہ آبرو کے ساتھ, عزت کے ساتھ. بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی سادگی بھی, سادگی اپنی جگہ پر, نظم و ضبط اپنی جگہ پر. یہ مثالیں ہیں کہ جب یہاں پر آتے ہو تھوڑا دے دو, 100 بندوں کو جو کیپیسٹی دے دو, لیکن دو تو پھر بہترین اس طرح سے ہو کہ بٹھا کر کھلایا جائے اور باقاعدہ کوالٹی کا کھانا دیا جائے, اور اسی کو لنگر کا کانسیپٹ جو ہے وہ دے کر, نہ یہ کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ہوتا ہے. اور یہ اس کی لنگر مثال کہنا زیادہ بہتر ہے یا دسترخوان کہنا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں اصل میں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سمجھ لنگر آتا ہے, ویلا دسترخوان جو ہے نا در حقیقت جو لفظ ہیں وہ ہمارے یہاں اس طرح سے جو ہے نا وہ شاید رائج نہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے یہاں بھی جو ہے نا وہ جب دسترخوان کی بات کی جاتی ہے تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ فقراء اور مساکین کے لیے بچھائے جانے والی وہ جو ہے نا وہ عرف عام کے اندر جو ہے کہا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب تو دسترخوان ہی رہے گا, لیکن ظاہر اسٹیریوٹائپ جو ہے نا وہ جب لوگ سنتے ہیں تو وہ لنگر ان کو زیادہ لگتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ لنگر جو ہے نا وہ امام کے نام پر, مولا کے نام پر, وہ کہتے ہیں نا مولا کا لنگر. تو یہ عرف عام کی اصطلاحات ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ دسترخوان کے اندر جو ہے نا ان کو ہوتا ہے کہ سفسٹیکیشن, لنگر میں یہ ہوتا ہے کہ مولا کا لنگر ہے جو بھی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اصل میں لنگر ہی کے اندر سفسٹیکیشن کا کانسیپٹ. تو اب یہ دسترخوان ہے لیکن در حقیقت وہی لنگر ہے, وہی نظر ہے, وہی نیاز ہے, وہی تبرک ہے, وہی مولا کے نام پر دیا جانے والا تبرک جو ہے نا جو کسی بھی شکل میں دیا جاتا ہے وہ ہے. تو اصل یہ جو ہے ٹرمینالوجیز سمجھانے کے لیے صرف ہے تاکہ سمجھنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کس کی بات. مضیف مہمان خانے کو کہا جاتا ہے. اچھا پرانے زمانوں کے اگر آپ دیکھیں تو جو خانقاہیں ہیں ان کے اندر بھی دسترخوان ہوتا تھا برابر میں, خانقاہوں کے اندر نا, اور وہ مہمان خانے ہوا کرتے تھے, سرائے, کہ جو زائر آتا تھا وہاں پر رات کو ٹھہر بھی سکتا تھا, اس کو پیالے کے اندر ڈال کے وہ جو ہے نا وہ دیا جاتا تھا. اب ایونچولی جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ ترقی کرتا اور اس کی جدید ترین جو ہے نا وہ شیپ آتی, تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ تھوڑا ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. تو لیکن یہ تنزلی یہاں نظر نہیں آتی. یہی تو ہے نا کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ الٹا چکر ہے کہ یہاں پر ترقی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے, سفسٹیکیشن نظر آتی ہے. یہاں پر بائی دا وے سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے لنگر تقسیم ہوتا ہے. یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, بائن مانا کیٹیگریز ان سینس آف لاجسٹکس ڈسٹریبیوشن. جس کو جلدی ہے وہ گریب کرے اور لے جائے, وہ پیک کرے لے جائے. لیکن وہ پیکنگ بھی بہترین کر کے دیتے ہیں کہ آپ آرام سے لے جا کے گھر میں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر 3 آپ نے لیے ہیں, 5 بندے جا کر کھا لیں. کوئی مریض نہیں آ سکتا وہ لے جائے, سفری اس کو کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بیٹھ کر کھانا ہے تو باقاعدہ سے سسٹم بنایا ہوا, آپ اندر آئیں گے, بیٹھیں گے, آپ کو سرو کیا جائے گا, باہر نکلیں گے کعب آپ کو دیا جائے گا بہترین جو ہے, اور یہاں پر بیٹھ کر ترتیب کے ساتھ کوئی تمیز نہیں ہے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. یہاں بادشاہ کون ہے, فقیر کون ہے, کوئی نہیں, کوئی امیر ہے, کوئی غریب, سارے کے سارے جو ہے نا, اور ایک ہی طرح سے. کراکری کو اگر آپ دیکھ لیں, کوالٹی کو دیکھ لیں, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں, تاکہ کسی کے ذہن میں جو ہے یہ نہ ہو کہ اس کے لیے اور میرے لیے نہیں, جو آپ کو وہی اس کو دیا جائے گا. سمپل از دیٹ. اس پہ تھوڑی سی ذرا تفصیل فرمائیے گا کہ وہ میں اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتا جا رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ لنگر ہے, اور لنگر کھاتے ہوئے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی حالت عبادت میں ہیں, اس سے کم نہیں ہیں, کیونکہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ قسمت کے ساتھ ہے. ہم اپنے طور پہ امام حسین کے لنگر پر نہیں آ سکتے تھے انلیس کہ یہاں پہ ایک کال ہوتی اور ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آتا, اور ہم آتے. لوگوں کا اپنا ایسا وہم اور خیال ہے, ہو سکتا ہے اللہ ان کا معاملہ اپنے یہاں بہتر جانتا ہے کہ معاملہ پاسپورٹ یا ویزوں کے ساتھ ہے. یہ پاسپورٹ یا ویزوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ معاملہ بلاوے کے ساتھ ہے. جس کا بلاوا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ توقیر ملتی ہے میرے خیال میں وہی سادگی ہے
سادگی کا یہ میں مطلب ہرگز نہیں سمجھتا کہ وہ سادگی وہ ہوگی جو کہ امام علی کرم اللہ کا دسترخوان تھا اپنی بیٹی کے ہاں. یہ سادگی کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہر کسی کو ایکوالٹی اور ہر کسی کے ساتھ وہ توقیر استعمال ہوگی, وہ عزت دی جائے گی اس کو کھانا کھلانے میں, جو کہ بادشاہ سے لے کے فقیر تک سب کے اندر کامن. اور سروس دینے کا جو انتظام ہے وہ یہ کہ جو کھانا ہے وہ باقاعدہ ٹرالیز کے اندر رکھ کے آپ کے ٹیبل تک لایا جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. یہاں پہ کلچر ہے کہ چاول جو ہیں ان کے ساتھ دہی کا استعمال اور پھر روٹی کا استعمال. یہاں پہ روٹی کا استعمال جو ہے یہ بہت زیادہ ہے اور بہت کامن ہے. اس لیے کوئی بھی آپ کو کھانا, چاہے وہ ناشتہ ہو چاہے کھانا ہو دوپہر کا یا رات کا, چاہے وہ سالن کے ساتھ روٹی جاتی ہو یا نہ جاتی ہو, لیکن ٹیسٹ کے لیے کیونکہ یہاں پہ کلچر ایسے ہے روٹی جو ہے وہ ساتھ ضرور رکھی جاتی ہے. حضور جو آخری شب ہے امام علی کرم اللہ کی شہادت کی, اس دسترخوان پہ کیا کیا تھا؟ اچھا بلال بھائی, میں ایک چھوٹی سی بات اس میں اضافہ کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں معذرت کے ساتھ. یہاں پر یہ بھی انتظام ہے کہ اگر آپ نے کھانا لیا ہے اور آدھا کھا لیا اچھا آدھا بچ گیا, اچھا تو جیسے کسی بھی ریسٹورنٹ میں آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کیا آپ جائیں کر لیں؟ آپ جائیں ان کو کہیں کہ مجھے بچا ہوا کھانا ساتھ لے جانا ہے. واہ, اور لوگ لے کے جاتے ہیں تمام لوگ, بلکہ وہ جو کچرا کیا کہنا چاہیے ذرے گرے ہوتے ہیں روٹی کے, لوگ ان کو بھی اکٹھا کرتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تبرک کے طور پہ, جن کو ہم ٹکڑے کہتے ہیں, ٹکڑے روٹی کے ٹکڑے. تو آپ جو ہے نا یہاں سے باقی کھانا بھی لے جا سکتے ہیں اپنے رکھ کے, جیسے ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں ڈسپوزیبل جو ہے نا وہ دے دیتا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آئمہ علیہ السلام لباد بشریت میں انوار مقدسہ آئے ہیں تاکہ جو ہائیسٹ کوالٹی اور ہائی اینڈ ایک ہیومن بینگ کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہوتی ہے نا اس کو عملی طور پر پیش کر سکے. یعنی میکسیمم کیپیسٹی کیا ہو سکتی ہے وہ ایک جو ہے نا بشری لبادے کے اندر. اور مولا کائنات کا نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار میں ارشاد بھی ہے کہ میں تمہارا امام ہوں, تو ظاہرہ میں تو جو کی روٹی پر گزارا کرتا ہوں, لیکن تم سے میں یہ نہیں چاہتے تم ورع اور اجتہاد اس سے جو ہے نا اپنے ایمان کو قائم رکھو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ان کے قریب قریب جائیں, ویلا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ بھی جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بی بی ام کلثوم کے گھر میں شب ضربت جو گزارنا ہے, تو وہاں پر بھی در حقیقت ان کی اس ہائی اینڈ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو بتا رہا ہے کہ وہاں پر جب 3 چیزیں لا کر رکھی گئی تھی تو امام نے فرمایا کہ بیٹی کب سے میں نے 2 یا 3 چیزوں کے مل کے, ایک دودھ تھا, ایک جو کی روٹی تھی, 3 چیزیں جناب, کب میں نے 3 کو ساتھ ملا کر تو آج تک کبھی نہیں کیا. اچھا, اب یہ جو ہے نا امام کی سادگی ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پھر بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ یہ سنت نہیں ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہائی اینڈ ورژن بتانا ہے کہ یہ ایکسٹریم کیپیبلٹی جو خدا نے دی ہے انسان یہ کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس میں یہ پیغام نہفتے ہیں کہ جب اپنے نفس کی باری آئے تو پھر منیمم پر گزارا کیا جائے. جب اپنے نفس کی باری ہے, لیکن جب عطا کرنے کی باری ہے تو حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کی طرح جو کچھ ہو اس کو لوٹا دینے کی کوشش کی. وہ جو ایک رقص آیا اور اس نے امام علی کرم اللہ سے کہا کہ میں نے کھانا کھانا ہے, تو آپ نے ان کو جس جگہ پہ بھیجا وہ ذرا واقعہ سنائیے کہ وہ اپنے کھانے کو وہاں پہ اپنے ساتھ جو تھا وہ سنبھال بھی رہا تھا کہ میں ساتھ لے کر جاؤں گا. ایک شخص کے متعلق ملتا ہے کہ وہ آیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان پر, کھانا پیش کیا گیا, وہ کھا رہا تھا اور ساتھ میں بچا رہا تھا. امام نے دیکھا تو امام آئے, امام نے فرمایا اے بندہ خدا, جتنا تیرا جی چاہے دل بھر کے کھاؤ, کوئی ممانعت نہیں, جب تک تم نہیں کھا لیتے سفرہ پہن رہے گا, یہ چھپا کیوں رہے گا؟ اس نے کہا مولا حقیقت یہ ہے کہ جب میں وارد مدینہ ہوا تھا میں نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جس نے رہنمائی کی تھی کہ وہاں پر چلے جاؤ دسترخوان میں تمہیں کھانے کے لیے وسیع انتظام ملے گا.
جس نے امام حسین کے گھر کا راستہ دکھایا، امام حسن مجتبیٰ کا، اور فرمایا کہ مولا میں نے دیکھا کہ وہ پانی میں بھگو کے خشک جو کی روٹی کھا رہے تھے، تو اب میں یہ کھانا بچا رہا ہوں کہ جا کر ان کو دے سکوں۔ امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام نے فرمایا ان کی فکر نہ کر، وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہے، یہ سارا کچھ ان کا ہے، لیکن وہ اسی پر راضی ہیں جنہوں نے تجھے یہاں کا وراثہ دکھایا۔ تو پھر وہی بات ہے کہ اپنے پر آئے تو خشک جو کی روٹی کو پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں، جب عطا کرنے کی بات آتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ دسترخوان وسیع ہوتا ہے عطا کرنے کے لیے۔ تو یہی پیغام در حقیقت اگر فارمولے کے طور پر لے لیا جائے کہ بندگان خدا جو کچھ آپ اپنے گھر میں کھاتے ہو، تصور یہ کرو کہ یہ منیمم ہے، اس کے ایکول نہیں، منیمم ہے، وہ منیمم ہے، اس لیے کہ کم سے کم خود کھاتے تھے نا امام، یہ منیمم ہے۔ اس سے بڑھ کر دینے کی سوچو گے تو در حقیقت اس راستے کے راہی بنو گے۔ واہ، بہت اچھے، جو گھر میں کھاتے ہو اس سٹینڈرڈ کا نہیں میں کہہ رہا ہوں، واہ، اس سے جب بہتر دینے کی سوچو گے تو اس راستے کے راہی بنو گے کہ سنت ائمہ پر چلتے ہوئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب عطا کریں تو اپنے لیے منیمم اور دوسروں کے لیے میکسیمم۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو لوگ اب اولڈ فیشن اعتراض کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں نیاز اور تبرک کے ایڈوانس ہونے پر کہ پرانے زمانے میں تو ہم یہ کھایا کرتے تھے، تبرک ہوتا تھا، تو آج کے زمانے میں بندگان خدا اعتراض نہ کیا کریں۔ کتنا بڑا اعتراض ختم ہو جاتا ہے ایک دم کہ دینے میں فضیلت کرو اور کھانے میں رخصت کرو۔ تو امام علی ابن ابی طالب خود جو ہے خشک روٹی جو کی پانی میں ڈبو کر کھا رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ اسی زمانے میں اس دور کا بہترین دسترخوان بچھا کر جو ہے نا فقراء اور مساکین میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے امام کا یہ عمل جو ہے نا وہ سنت ہے۔ میں وقفے پہ جاؤں گا، دوبارہ آتا ہوں، یہ جو سوال پوچھتا ہوں، یہ جو لنگر ہے اور یہ جو رزق ہے یہاں پہ، جسے کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ آپ کی مہر ہوتی ہے، یہ بات کتنی سچ ہے؟ دانے دانے پہ آپ کی مہر ہوتی ہے۔ ہم کہاں سے، پاکستان سے چلتے ہیں اور یہ جو چاول کا دانہ ہے اس پہ ہماری مہر لگی تھی، اور اس دانے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قبول کیا تھا کہ ہم یہاں آئیں، امام حسین کے روضے پہ بیٹھیں، دسترخوان پہ بیٹھیں، یہاں پہ علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو کریں اور امام حسین کے دسترخوان پہ اس رزق سے استفادہ کریں۔ اللہ کرے کہ اس استفادے سے ہمارے شعور میں، ہماری عقل میں، ہمارے ایمان میں ہر طرح سے اضافہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ علامہ ظہیر موجود ہے اور ہم یہاں پہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہیں امام حسین رضی اللہ کے روضے پہ اور ان کے دسترخوان پہ۔ آپ یہ پہلی دفعہ آپ نے دسترخوان جو ہے وہ کب ڈسکور کیا تھا؟ میں نے سب سے پہلے جو دسترخوان ہے وہ تو امام رضا علیہ السلام کا 1992 کی بات ہے جو ڈسکور کیا تھا۔ اچھا، اور مجھے بڑا تعجب ہوا تھا دیکھ کر۔ اس کے بعد تو خیر مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ جاتے رہے ہیں، تو جب بھی گئے ہیں مولا کی مہربانی ہوئی کہ دسترخوان پر بیٹھنا نصیب ہوا۔ بلکہ مجھے آج بھی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم پہلی یا دوسری مرتبہ گئے تھے نا، تو ہم وہاں پر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ کھائیں کم اور بچا لیں تاکہ دوسروں کو جو ہے نا وہ دے سکے اور لے۔ تو ہماری اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے سامنے ایک مومن بیٹھا، وہ جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا، یعنی اب وہ مجھے یاد نہیں کہ وہ ہماری ایکشنز کے اندر کیفیت کیا تھی، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس نے اپنا کھانا اٹھا کے ہمیں دے دیا تھا کہ آپ یہ بھی لے جائیں، آپ یہ بھی لے جائیں۔ واہ، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس نے ہاتھ رکھ کے جو ہے نا یہ سمجھایا تھا ہمیں کہ آپ کی محبت اور اشتیاق کو دیکھ کر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر جب میں پہلے آیا ہوں، یعنی ریگولر جب میں نے آنا شروع کیا، میں صدام لعین کے زمانے میں بہت آتا رہا ہوں یہاں پر۔ اچھا، کوئی یہاں پر اس طرح کا جو ہے نا وہ لنگر خانہ نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا۔ لنگر خانہ جو ہوتا تھا نا وہ حکومتی لوگوں کے لیے اور وی آئی پی ان کے لیے جو ہے نا وہ ہوتا تھا، اور اس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ نہیں تھا، مطلب جو ہے نا وہ ہمیں تو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا تھا جب ظاہری یہاں پر جو ہے نا وہاں تھے۔ یہ تو صدام کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ پھر جب اختیار ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو سب سے پہلے انہوں نے
امام حسین علیہ السلام کے اس مضیف کے کانسیپٹ کو جو ہے نا وہ آگے بڑھایا ہے. اس کے پیچھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضیف. مضیف یعنی وہی مہمان خانہ. مہمان خانہ. ضیف مہمان کو کہتے ہیں اور مضیف جہاں پر مہمان کی خدمت کی جائے مہمان خانہ. تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمان بھی ہے نا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین کربلا کو خریدا. اب سب اچھا یہ بات بھی تو بتایا نا خریدا کا. اب یہ ہے کہ خوبصورت بات ہے میرے اللہ, کیا خوبصورت بات ہے. یہ جو ہے نا اس کو جاگیر علی اکبر کہا جاتا ہے. جاگیر علی اکبر. امام حسین علیہ السلام جب آئے ہیں, امام کا جو رہوار تھا رکا ہے, تو امام کے رہوار نے چلنے سے انکار کر دیا نا. تو پھر امام نے بلایا اطراف کے لوگوں کو, بنی اسد والوں کو, بزرگ آئے. انہوں نے پوچھا کہ یہ بنی اسد قبیلہ, بنی اسد قبیلہ وہ لوگ آئے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. ایک نے کہا کہ شط الفرات. امام نے فرمایا کوئی اور نام. ایک شخص نے کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ نینوا ہے. نینوا. امام نے فرمایا کوئی اور نام. تو ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ ہم نے اس کو کرب و بلا کہتے ہوئے سنا ہے. واہ. امام نے فرمایا ہاں یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہماری مقتل بنے ہوئے. پھر امام نے بنی اسد والوں سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے. انہوں نے کہا ہماری ہے. امام نے فرمایا بیچو گے. انہوں نے حامی بھری. امام نے باقاعدہ سے زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد امام نے ہبا کر دی, گفٹ کر دی واپس بنی اسد کو. بنی اسد کو. اب یہ کس بدلے؟ اب یہ جو ہے نا یہ جو کانسیپٹ ہے نا ہبا کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی قیمت نہیں لینی ہوتی لیکن شرط رکھ سکتے ہیں. ہبا کرنے کا مطلب ہی جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ معاوضہ آپ جو ہے نا لیتے ہیں, تحفہ دے دیے نا آپ نے وداؤٹ اینی پرائز. اب امام نے گفٹ کرنے کے بعد ان کو اس کے بدلے میں شرط نہیں رکھی ہے, ان سے ایک قسم کی عہد لیا. مطلب ان کو جو ہے نا میرے لیے یہ جملہ کہنا بڑا سخت ہے کہ ریکویسٹ کی. ظاہر ہے میں جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا امام نے ان کو نصیحت کی. امام کی خواہش تھی. ٹھیک. امام نے فرمایا زمین میں نے تم کو دے دی ہے, اب میری خواہش ہے کہ جب بھی کوئی میرا زائر آئے گا اور میری قبر کا پوچھے اس کی رہنمائی کر دیں. نمبر 2, امام نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارا دشمن بڑا ظالم ہے, یہ ہماری لاشوں کو بے کور و کفن چھوڑ کے چلا جائے گا. تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا. خواتین سے کہا تھا کہ اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو تم آ کر جو ہے نا وہ بہانے سے ہماری نہر فرات کے کنارے پانی لینے کے لیے آؤ گی تو آ کر دفنا دینا. اور پھر بچوں سے کہا تھا, اسی لیے محرم میں وہ عورتیں آتی ہیں سروں پہ, اور پھر بچوں سے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں نا تو تم کرنا, تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور مٹی اٹھا کر ہماری لاشوں پر ڈال دینا. 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین بالٹیاں اور بیلچے لے کر آئی تھی. ابھی بھی آتی ہیں 13 محرم کو نا. 13 محرم کو لاکھوں کا جلوس ہوتا ہے. خواتین کے سروں پر بالٹیاں ہوتی ہیں, ہاتھوں میں بیلچے. وہ آج بھی آ کر امام حسین سے کہتی ہے مولا ہماری اجداد نے وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری جد نے جو وعدہ کیا تھا نا آپ کی لاشوں کو دفنا دی. تو اور یہ عورتیں ساری بنو اسد قبیلے سے ہی ہوتی ہیں. بنی اسد کی ہوتی ہیں. اور اب جو ہے نا یہ کانسیپٹ مضیف خانے کا بھی کہ جب کوئی آئے تو مہمان بنائے, تو حرم جو ہے نا وہ پیسہ دیتا ہے. تو مولا کی خواہش تھی میرے مہمان کو جو ہے نا وہ 3 دن کے لیے کہا تھا مہمان بنانا. تیسری خواہش امام کی جو ہے نا وہ یہ کہ جو زائر آئیں ان کو یہاں پہ 3 دن مہمان رکھیں. 3 دن مہمان جو ہے نا بنایا جائے. تو اب ظاہر ہے یہاں پر جو ہے وہ جب لوگ آتے ہیں تو پھر اس کو مہمان کے طور پر جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہو, اور امام کے حرم کی طرف سے جو ہے وہ اب ظاہر ہے لوجسٹکلی 3 دن کے لیے اب شاید مطلب اس طرح سے پاسبل نہ ہو. لیکن میں یہ ایک اور بات بھی بتا دوں, اگر فرصت ہوئی تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ضرور جا کر دیکھا جائے. یہاں پر آلموسٹ کم از کم انٹرنیشنل 4 اسٹار اسٹینڈرڈ کا ایک شہر 4 جگہوں پر بنایا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے مدینہ الزائرین, سٹی آف وزٹرز, جہاں پر ہزاروں لوگوں کے رہنے کی کیپیسٹی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی آ کے رہ سکتا ہے. بیڈ لگے ہوئے ہیں باقاعدہ, وہاں پر اٹیچ باتھ ہیں وہاں پر, اور اسی طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا دیا جاتا ہے جو وہاں پر رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی کے حساب سے. تو یہ در حقیقت وہ جو امام علیہ السلام کی سوچ تھی اس کو لے کر جو ہے نا وہ آگے بڑھا جاتا ہے. 1350 سال میں ان کی لائلٹی میں کوئی فرق نہیں پڑا بنو اسد. بے شک کوئی فرق نہیں پڑا. مولا سے جو وعدہ کیا تھا
تو انہوں نے واقعاً جو ہے نا اس کو وفا کیا ہے اور آج بھی اس پر جو ہے نا وہ قائم اور قائم نظر آتے ہیں. اور جی شاہ جی یہاں پہ جو محبت ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے, عقیدت جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آتی ہے, یہ خدمت کا تصور جو ہے یہاں پہ ہے ظاہر کے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ خدمت بھی وہ کہ انسان شرم سے میں کہتا ہوں سرخ ہو جاتا ہے کہ یہ خدمت گزار جو ہیں یہ کس طرح خدمت کر رہے ہیں. بلال بھائی دل کی کیفیت میں بتاؤں, جی جی میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ یہ مولا حسین سے ڈرتے ہیں, ہائے 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 ہائے, یہ مولا حسین سے ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ امام حسین کو اپنے مہمان سے محبت کتنی ہے, واہ اور وہ خواب ہے جو 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 صحاب رحمت کے اندر عباس مازندرانی کا خواب ہے. ظاہر ہے وہ عباس قمی بڑے مستند ہمارے مورخ گزرے ہیں, صحاب رحمت میں انہوں نے جو ہے نا وہ قصہ لکھا, وہ لمبا قصہ ہے لیکن مختصر کرتا ہوں کہ وہ رات کو آئے تھے یہاں پر نا, شب جمعہ تھی, انہوں نے عزاداری کی, گھر جا کے سو گئے. وہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کو میں نے خواب میں سویا, میں نے دیکھا دق الباب خواب میں, تو میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان کھڑا تھا. اس نے کہا عباس مازندرانی اپنے زائروں سے کہو کہ تیار ہو کر بیٹھ جاؤ, مولا حسین تشریف لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ امام کیوں آ رہے ہیں, کہاں آئیں گے تو پوچھ لیجیے گا. کہا کہ ہم سب تیار ہو کر بیٹھے, امام تشریف لائے. تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ, ہم اتنی دور سے پیدل چل کے آپ کی زیارت کے لیے آپ. امام نے فرمایا مازندرانی 2-3 کام ہیں. اس نے عرض کی مولا حکم فرمائے. امام نے فرمایا سب سے پہلا کام, جو بھی جب بھی کوئی زائر مجھ حسین مظلوم کی زیارت کے لیے آتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے میں خود جاتا ہوں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کسی کو سمجھ آتی کسی کو نہیں آتی, تو پہلا کام تو یہ کہ تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ تمہارا بہت. اور بلال بھائی میں ایک اور یہاں پر جملے کا اضافہ کر دوں, یہ جملہ ہے, ان الحسین ینظر الی کل من یبقی علی الحسین علیہ السلام. فرمایا امام حسین علیہ السلام ہر اس شخص کی طرف نگاہ کرتے ہیں جو امام حسین پر گریہ کرتا. اللہ, ہر اس شخص کی طرف, یعنی یہاں پر جو ہے نا الی کل, اس کا جو ترجمہ کیا جائے وہ یہ نہیں ہے کہ 1,00,000 کا مجمع اور امام نے یوں نگاہ کی ہو, بلکہ ایک ایک چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. اور پھر فرمایا دوسرا کام, مولا وہ فرمائیے. امام فرماتے ہیں مازندرانی جب تم واپس جانا نا اپنے شہر میں, تو مازندران کے فلاں محلے میں ایک بوڑھی خاتون ہے جو ہر روز اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے کہتی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اسے جا کر کہنا تیرے مولا نے تجھے سلام بھیجا ہے. یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ امام کو اتنا خیال ہے کہ کوئی اپنے گھر میں دور دراز سے بھی امام کو سلام بھیجے تو امام اس کو یاد رکھیں. تو یہ بہرحال مولا کی جناب مہربانی ہے. ان آنسوؤں کو دیکھ لیجئے اور دعا کیجئے. جو ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ میرے لیے جو یہ کرتا ہے, میں اس کی طرف ایک ایک کی طرف, کراس دا بورڈ نہیں, ایک ایک کی طرف اپنی نگاہ کرتا ہوں. امام آپ کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نگاہ ہماری طرف ہے, ہماری آنسو حقیقت میں آپ کے لیے ہدیتاً پیش ہیں. ہماری محبت کو قبول کیجیے. ایک چھوٹا سا وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو محبت ہے, یہ جو سارا انتظام ہے یہاں سے, اس کو تقریباً 1450 سال کے لگ بھگ ہو گیا. اور یہ محبت جو ہے یہ اسی طرح قائم ہے جس طرح کہ اللہ کے اس ولی کے ساتھ, امام کے ساتھ بنو اسد کی ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا. حضور اقدس یہ جو سب ترتیب ہے لوگوں کے آنے کی, لوگوں کے رہنے کی, لوگوں کی محبت کی, آپ کے نزدیک یہ آج کے معاشرے میں, آج کی دنیا میں ایک عام مسلمان کو, ایک سادہ مسلمان کو جو صرف نماز روزے کا پابند ہے, اس کے لیے کیا تربیت ہے اور کیا سبق ہے؟ دیکھیں بلال بھائی, جب کوئی انسان زیارت کے لیے آتا ہے یا حج کے لیے جاتے ہیں, تو حج پر جانے کا بھی فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ ہر قدم پر آپ کو ایک درس دیا جاتا ہے, لیسن ہوتا ہے, بات سمجھانی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ فار ایگزامپل میقات پر پہنچتے ہیں, تلبیہ پڑھتے ہیں, احرام پہنتے ہیں, طواف کرتے ہیں, کلاک وائز اینٹی کلاک, اس کی وجوہات اور فلسفہ کیا ہے, 7 عدد کا فلسفہ کیا ہے, مقام ابراہیم کے
پیچھے آپ نے جو ہے نا یہ حجر اسماعیل اور مقام ابراہیم کے درمیان میں صفا مروہ، اس کی ہسٹری کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، وہ جو تربیہ کیا جاتا ہے وہاں پر وہ کیا ہے، اور یہاں اسی طریقے سے جو ہے وہ حلق اور تقسیم، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ڈیزائنڈ ہیں. یاد دہانی بھی ہے، ملٹی پرپز ہے. ملٹی پرپز ہے. تو یہاں پر بھی دار حقیقت جو ہے نا سب سے پہلے فار ایگزامپل اگر آپ آئیں، وہ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہاں پر لباس اتروا لیا جاتا ہے، ایک زبان ہوتے ہیں، ایک رنگ ہوتے ہیں، تاکہ ڈسکریمنیشن ختم ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کہنے سے پہلے رنگ برنگ کے لباس اتارو، برانڈڈ کپڑے اتارو، سادہ جوتا پہنو، ایک ہی لباس میں اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. وہاں پر رنگ رنگ سفید ہے، اور اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ تلبیہ کہہ سکیں اور لبیک کہہ سکیں. یہاں پر بھی ترقی کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ زائر اپنی مرضی سے سارے کپڑے اتار کر کالے کپڑے اور اپنی مرضی سے لبیک یا حسین سبحان اللہ. یہاں پر ساری شناخت ختم کر دیتا ہے. یہاں لبنانی کو کوئی لبنانی نہیں کہتا، ایرانی کو کوئی ایرانی نہیں کہتا، پاکستانی کو کوئی پاکستانی نہیں کہتا، سب ظاہر ہیں. کوئی شاید واحد ایسی جگہ جہاں پاکستانی کو بھی اس معنی میں کوئی پاکستانی نہیں کہتا، یا ظاہر یا ظاہر کہتے ہیں، جو ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، یونٹی ہوتی ہے، قربانی کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، اظہار محبت ہے، اظہار عشق ہے، ظاہر کا احترام ہے، ایک فیملی کی طرح، امت واحدہ جو ہے وہ واقعا ایک ید واحد کی طرح ہے. قدم قدم پر معرفت پروردگار ہے، معرفت امام حسین علیہ السلام ہے. یہاں پہ یوتھ بڑی نظر آتی ہے، کام کرنے والے اور کام کروانے والے تمام جو ہے وہ ینگسٹرز ہیں. یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے میرے خیال میں، پیراڈائم شفٹ ہے کہ ینگسٹرز کو، یوتھ کو جو ہے وہ اس کے اندر انوالو کیا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ جن کو اپنی یوتھ کی تربیت کے لیے بہترین مواقع ملتے ہیں. بے شک یہ جو ہے نا یہاں پر تربیت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بچپن سے ہی جو ہے نا بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے زائرین امام حسین علیہ السلام کی تربیت کرنا ہے، تاکہ یہاں سے سیکھ کر جو ہے نا پھر ایونچولی معاشرے کے اندر انسانیت اور بشریت کا احترام جو ہے وہ ان کے ذہن میں آ جائے گا کہ کس طرح سے انسانیت اور بشریت کا احترام کرنا، اور عزت نفس جو ہے نا وہ کس قدر مہم ہوتی ہے در حقیقت. اچھا، جتنے زائر آتے ہیں ان پہ کوئی فرض ہے کسی چیز کا کہ وہ بھی کسی چیز کی احتیاط کریں؟ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں امام کے دسترخوان پہ، ان کے لیے کوئی ضروری احکامات جو ہونے چاہیے؟ لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے اپنے ظرف پر. کوئی ظاہر کو دیکھتا ہے اور کوئی ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو دیکھتا ہے، کوئی صرف باطن کو دیکھتا ہے. تو یہاں پر در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ظاہر یہاں پر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس عقیدت کو برقرار رکھتے ہوئے جب یہ لنگر امام کھائے تو یہ سمجھ لے کہ جیسے امام نے مجھے دیا ہے اسی طریقے سے جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، تو میں جب یہاں سے جاؤں تو کوشش کروں کہ اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے جو بھی میں کر سکتا ہوں دوسرے مستحقین کا خیال رکھوں، اور تقسیم میں اس روش کو برقرار رکھوں، تقسیم میں اس روش کو برقرار رکھوں، قائم کروں دینے والے میں. ٹھیک. اچھا، پاکستان کے لیے کوئی خاص ایسا پیغام جو امام حسین کے روضے سے آپ چاہیں گے کہ پاکستان کی عوام کو جائے، اور خاص طور پہ پاکستان کی عوام کو جو پیغام جائے وہ امام حسین کے دسترخوان سے جائے، اور خاص طور پہ پاکستان کے ان حاکموں کو جو کہ پاکستان کے مستقبل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے؟ بلال بھائی، میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غربا اور مساکین کا اس طرح سے خیال رکھیں کہ ان کو ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر دے، لنگر ہو یا کچھ بھی ہو، چاہے بجلی کے بل ہوں. حتیٰ میں یہ چاہوں گا کہ جو معاشرے کے اندر ہمارے شادیاں ہوتی ہیں اس میں بھی جہاں پر آپ 20 دیگیں اتار کر 1000 بندوں کا کھانا پکاتے ہیں، ساتھ میں 2 دیگیں 100 فقراء کے لیے بنا لیں، لیکن ان کو بھی عزت کے ساتھ جو ہے نا وہ کھانا دیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک شادی میں 100 سے زیادہ فقیر اکٹھے ہوتے ہوں گے، الگ سے بنا دیں ان کے لیے، لیکن ان کو بھی دیں عزت نفس مجروح کیے بغیر. اور باقی یہ ہے کہ حکمرانوں کو یہی چاہیے کہ خلق خدا کی بد دعائیں نہ لیں. امام مظلوم کے حرم سے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ یہ جو عزت و احترام کے ساتھ کھانا امام کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ حکومت کا فرض بنتا ہے اپنی عوام کو دے، تو عوام کا نوالہ نہ چھینے، وائلہ جو ہے نا دنیا تو گزر جائے گی، آخرت میں پھر دست حسین کا ہوگا، گریبان آپ کا ہوگا. آپ سے دعا کی درخواست کروں گا، آپ لقمہ لے لیں. میں گلوٹن الرجک ہوں، اور یہ میرے خیال میں ساری دنیا کو پتہ ہے، اور یہ آٹا ہے، اور یہ اس آٹے کا، حضور یہ لائیے گا ذرا ادھر اپنی پلیٹ. بسم اللہ.
یہ 2 باتیں اس وقت پوری کروں گا آپ کی پلیٹ میں سے برکت کے لیے، اور یہ گلوٹن اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ امام کا رزق تھا، امام کا یہ دسترخوان ہے، تو میں اس کے بغیر نہیں جانا چاہتا. اور یہ جو بچ گیا ہے یہ میں نے ساتھ لے جانا ہے، یہ ساتھ لے کے جانا ہے. یہ ہمارے پاس ہے. لیکن آخر میں چند لمحوں میں یہ درخواست کروں گا کہ علامہ صاحب ہم اس بابرکت جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک دعا جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے کیجیے. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حیّ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حسین ابن علی کا مہمان بنایا ہے. پروردگار امام حسین کے صدقہ میں، محمد و آل محمد کے صدقہ میں، وجہ تخلیق کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں ہمارے ملک عزیز پاکستان کی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے ملک عزیز پاکستان کی سلامتی کی ضمانت عطا فرما، ہم سب کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جو بھی دشمن پاکستان ہیں وہ ظاہر میں ہیں یا باطن میں ہیں، میرے مالک و خالق ان کی سازشوں سے اور ان کے ظلم سے اور ان کی دشمنی سے ہمارے ملک عزیز پاکستان کو محفوظ فرما. ہماری آئندہ نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور پروردگار جو لوگ ہمارے ملک کے امیج کو خراب کرتے ہیں وحشیانہ اقدامات کے ذریعے، قابل ہدایت اور ہدایت فرما بھائی، ان کو نیست و نابود فرما. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. ہائے کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا، ہاں میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. سوکھی ہوئی ہے شعور میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شعور میرے حلق کی رگیں. آہستہ تو چھری کو چلا، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. اے شامیوں کفن نہ دیا
شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا، ہاں دے دو میری بہن کو ردا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ محسوس ہو رہا ہے کہ مقتل سے آج بھی، محسوس ہو رہا ہے کہ مقتل سے آج بھی آواز آ رہی ہے رضا، آواز آ رہی ہے رضا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔